ہے برکت کا حصول دعاؤں سے ہوتا ہے. اپنے لیے دعا کرنا، مسلمان کے لیے دعا کرنا، دعا بھی برکت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر خوش ہوتے تو ان کو برکت کی دعا دیتے، بچوں کو دعائیں دیتے، نیا پھل دیکھتے تو دعائیں کرتے. آج یہ ساری چیزیں ہمیں بھلا دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، مائیں اپنے بچوں کو لے کر پیارے پیغمبر کے پاس آیا کرتی تھی. کوئی خالہ اپنے بھانجے کو ساتھ لے کے آ رہی ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے. ہمیں ہمارے دل میں شوق ہی ختم ہو گیا. اب تو خود بڑے بابرکت ہے. کبھی ہمارے دل میں چاہت ہوئی ہو کہ فلاں بندہ نیک ہے، فلاں بندہ عبادت گزار ہے، فلاں بندے کا تقویٰ مشہور ہے، اپنے بچے کو لے کے جاؤں جی میں اسپیشلی آپ کے پاس 5-10 کلومیٹر 100 کلومیٹر کر کے آیا ہوں کہ میرے بچے کے لیے دعا کرو. صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا یمر بالغلمان فیسلم علیہم ویدعو لهم بالبرکہ. پیارے پیغمبر بچوں کے پاس سے گزرتے، ان کو السلام علیکم کہتے اور ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے. جو دعائیں رات نہیں ہوتی اس میں ودعوۃ الوالد لولدہ، باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ورنہ رد نہیں ہوتی. باپ کا لفظ بول کر ماں بالاولیٰ اس میں شامل ہے، یعنی والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں اللہ نے برکت ڈالی ہے. پیارے پیغمبر پاس سے گزرتے ہیں بچوں کے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حسد کرنے کی بجائے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں اپنے بھائیوں کے لیے برکت کی دعائیں کیا کرو. فرمایا من رأى منكم اذا رأى احدكم من اخيه من نفسه او ماله شيئا يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. کاش کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے سینہ بڑا کریں اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرے. اور میں تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے اس کے جسم میں کوئی چیز دیکھے بڑی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کی باڈی خوبصورت ہے، اس کی وجاہت اچھی ہے. اذا رأى احدكم من اخيه من نفسه او ماله، اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ دیکھے، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز دیکھے جو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، جو اس کو خوش کر دیتی ہے، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، اس بندے پر واجب ہے کہ وہ مسلمان کے لیے برکت کی دعا دے. آج ہم جل جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ نے اس کو شہرت دے دی، اچھا مال دے دیا، نیک اولاد دے دی، اولاد اس کے آگے پیچھے بڑا احترام کرتی ہے، میری اولاد تو سامنے سے بولتی ہے، میرا کاروبار تو نیچے چلا گیا، میری دکان تو بیٹھ گئی، ان کے اوپر چلے گی. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں جب تم کسی مسلمان بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو اس کی ذات کے اعتبار سے ہو یا اس کے مال کے لحاظ سے ہو یا کوئی بھی چیز اس کی ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، تم پر واجب ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرو. ہاں آج ہم پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن چکے ہیں، دعا کی بجائے حسد کرتے ہیں، جل جاتے ہیں. حالانکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اس مسلمان کی عدم موجودگی میں جو تم اس کے لیے دعا کرو گے فرشتہ تمہارے ساتھ پر کھڑا کہے گا یا اللہ اس کو بھی وہی عطا کر، یا اللہ اس کو بھی اتنا ہی عطا کر، یا اللہ یہ بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے. جب آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے. کیا آپ کی دعا کرنا، کیا فرشتے کی آپ کے لیے دعا کرنا؟ آج اس پر اہتمام نہیں ہوتا. برکتیں کہاں سے آئے؟ اگلے کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے، خود حسد کی آگ میں چلتے ہوئے اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگلے کے لیے برکت کی دعا کرو گے فرشتہ تمہارے لیے برکت کی دعا کرے گا، تمہارے گھر میں بھی برکت، اس کے گھر میں بھی برکت. آج میرے بھائیوں پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا. موسم کا
پہلا پھل مارکیٹ میں آتا. آج ہمارے سامنے بھی آم کا سیزن آنے والا ہے, فلاں سیزن آنے والا ہے, فلاں سیزن. لوگ برکتیں تلاش کرنے کے لیے وقت کو نوٹ کرتے ہیں, کس جگہ, کس موقع پر, کس وقت برکت حاصل ہوگی, برکتوں کا حصول چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موسم کا نیا پھل دیکھتے تو اس پھل کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج میں کہتا ہوں میرا ملک بڑا کرائسس میں جا رہا ہے, ہم بہت پریشان ہیں, امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے, کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے, ہر بندہ آنکھوں پر کام ہے. بھائی اپنی غلطی بھی تو دیکھو. ملک بھر میں کتنے لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے پھل کے لیے دعا کرتے ہیں. کروڑوں لوگوں میں سے کیا 100 بندہ بھی ملتے ہیں جس کے ذہن میں یہ حدیث ہو کہ پیارے پیغمبر جب موسم کا نیا پھل دیکھتے اس کو ہاتھ میں لیتے, کہتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وفی مدینتنا وفی مدنا وفی سعینا. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا اللہ ہمارے اس پھل میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے, یا اللہ ہمارے ملک میں برکت پیدا کر دے, یا اللہ ہمارے سا اور بدھ یہ نمائش کے پیمانے, یا اللہ ہمارے اوزان میں برکت پیدا کر دے. کروڑوں لوگوں میں سے سینکڑوں لوگ بھی نہیں جو آج دعا کرتے ہوں, کہاں سے برکت آئے؟ اللہ کرے یہ حدیث سننے کے بعد, پیارے پیغمبر کا یہ فعل اور عمل دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بات منقش ہو جائے اور آپ انتظار میں رہیں کب موسم کا نیا پھل آئے گا. میں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے, آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے پھل کو ہاتھ میں لینا ہے, پھر یہ دعا کرنی ہے یا اللہ ہمارے اس پھل میں برکت پیدا کر دے, یا اللہ ہمارے ملک میں برکت پیدا کر دے, یا اللہ ہمارے اوزان میں, ہمارے مدسا میں, ہمارے کاروبار میں برکت پیدا کر دے. دعا مانگنے والے کہاں چلے گئے؟ پھر یہی کرتے, ہاتھ میں پھل لیا ہے, پھر پیارے پیغمبر دیکھتے تو بچوں میں سے جو بچہ آپ کے قریب ترین ہوتا, جو بچہ آپ کو نظر آتا آپ اس کو بلاتے اور پہلا پھل اس کو دیتے, بسم اللہ کر کے کھا. پہلے ہوتا تھا لوگ کہتے اپنے باغ کا پھل کسی بچے کو بلاؤ یار, بچوں کو دینا ہے. لوگ گندم کی کاش کے بعد اس کا وزن کرے, بچے آس پاس گندم کے ڈھیر کے آس پاس رہتے تھے کہ ابھی ہمیں گندم ملے گی, یہاں سے آغاز ہوگا. بچے کے پاس برتن نہیں ہے, وہ اپنا دامن اپنی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے, بابا جو اس میں 2-4 اس میں مد ڈالتے ہیں, اگلا بچہ آتا ہے. آغاز یہاں سے ہوتا تھا. ہمارے اکابر میں سنتیں موجود تھی, آج ہمیں بھول گئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی ثمرنا, پھل ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. آج برکت کی دعائیں کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے. اور ہفتہ گزرنے کے بعد آپ کو بھی سنت سے, آپ کو یہ سنت آپ کے ذہن سے نکل جائے گی, ابھی یاد رکھے گی 2-4 دن بعد, پھر بھول جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, برکت کی دعا کیا کرتے تھے, تاجروں کے لیے دعا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عروہ بارک رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 دینار دے کے بھیجا, جا عروہ میرے لیے بکری لے کے آ. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بکری لینے گئے تو انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لی. 2 بکریاں خریدنے کے بعد وہاں سے ہٹے اور دوسری جگہ پر آ کر 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی. 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی تھی, 1 دینار کی 1 بکری بیچ آئے. پیارے پیغمبر کے پاس آئے, دینار بھی آپ کے سامنے رکھ دیا, یا رسول اللہ آپ کے 1 دینار سے تجارت کی, 2 بکریاں خریدی تھی, 1 بکری میں پھر 1 دینار کی بیچ آیا ہوں, دینار بھی لے آیا ہوں, اور جو بکری آپ نے لینے بھیجا تھا وہ بھی لے آیا ہوں. پیارے پیغمبر اس پر خوش ہوئے, فدعا له بالبرکہ, پیارے پیغمبر نے اپنے صحابی کے لیے برکت کی دعا دی. صحابہ کہتے ہیں قسم اللہ کی, وکانا
لبشترت ترابا لربحا، اس کے بعد وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اللہ اس میں منافع دے دیتا. میں تو جل جاتا ہوں، اتنا اچھا تاجر 100% منافع کما لیا اس نے. اسے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اسلام میں منافع کی کوئی ریشو نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کسع لنا یا رسول اللہ، پیارے پیغمبر کو ریٹ متعین کر دیں. اگر ان اللہ هو المساعد، اللہ ریٹ مقرر کرنے والا ہے، اپ ڈاؤن وہی کرتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ میں ایک ریٹ مقرر کر دوں اور دینے والے کو نقصان ہو، اور ہو سکتا ہے وہ دینے والے کو نقصان ہو. یہ مارکیٹیں طے کرتی ہیں، اللہ طے کرتا ہے، اب مارکیٹوں میں اللہ اس کو کرتا ہے، میں یہ مقرر کرنے والا نہیں ہوں. برکت کی دعا دی. آج کیا ہم کسی تاجر کو جو اچھا تاجر ہے، آج تو فخر کرتے ہیں دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں. میرے پاس ایک ٹرک آیا تھا فلاں چیز کا، اس میں یہ مسئلہ تھا، میں نے اوپر کو 4 بوری اچھی رکھ کے نکال دی. اللہ کے نبی محمد کریم سے فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرین کے. مجاہر کون ہے؟ اور میں وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا، جس نے کوئی عیب کیا، جس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ غلطی کو پھر اچھال کے فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے یوں کیا، وہ یہ کہہ رہا تھا، میں نے یوں کیا، زبان کی تیزی کی وجہ سے میں نے اس کو گرا لیا. اپنے گناہ کو فخر سے بیان کرتا ہے. اللہ کریم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا دیا. ہم تو غلطی کرنے پر فخر کرتے ہیں. برکت کی دعا کہاں سے ملے گی؟ جب آپ انصاف کے ساتھ صحیح بات بیان کر کے منافع کمائیں گے. آج ہم شادی کروانے کے بعد ساری عمر علماء سے اور عزیز و کرام سے دعائیں کرواتے ہیں، یار دعا کرو اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے، پریشان بہت کر رہی ہے. جب بیوی سے ہم نے شادی کی تھی، اللہ کے نبی نے اس وقت حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی شادی کرے وَلْيَدْعُ، وہ اس وقت برکت کی دعا کرے اللہ سے، اور اللہ سے کہے اللہم انی اسالک خیرہا وخیر ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہا. یا اللہ میں اس بیوی کے خیر کو تجھ سے مانگتا ہوں، اور وہ خیر جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، جو اس کی فطرت میں، جو اس کی گھٹی میں یا اللہ تو نے خیر رکھی ہے، یا اللہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں. واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہا. یا اللہ اس میں جو شر ہے، اس میں جو برائی ہے، یا اللہ اسے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور وہ برائی جو اس کی فطرت میں شامل کر دی گئی، یا اللہ اسے پناہ میں چاہتا ہوں. اور وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرے. رب کائنات اس کو اس کی بیوی کے شرور سے محفوظ کر لے گا. کیا آج یہاں برکت کی دعا کی جاتی ہے؟ ڈکار مار کے آ جاتا ہوں، ولیمہ کھا کے آؤں. بھائی اس ولیمے والے دلہا کے لیے پیارے پیغمبر نے جو تمہیں دعا سکھائی تھی وہ آتی ہے؟ ہو بہت سچا مسلمان. قسم اللہ کی آج ہم زیادتی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو دلہا تو بنتے ہیں. پیارے پیغمبر نے سکھایا تھا کہ اس مسلمان کو دیکھو تو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تم پر برکتیں نشاور کرے، اور اللہ تم دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خیر اور بھلائی پر جمع رکھے. جس بندے نے یہ دلہا کو دعا دی، اس نے دنیا بھر کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں اس کی جھولی میں ڈال دی، پر ہمیں یاد نہیں ہے. نہ باپ کو یاد ہے بیٹے کو کیا دعا دینی ہے، نہ بھائی کو یاد ہے کہ بھائی کو دعا کیا دینی ہے، نہ دوست کو یاد ہے کہ دعا کو. برکت کی دعائیں آج نہیں ہے. برکتیں کہاں سے آئیں؟ بڑی پرتکلف دعوت تھی، بہت ماشاءاللہ مزے سے کیا بھائی. جو پیارے پیغمبر نے تمہیں کھانے کے بعد دعا سکھائی تھی، اس کو دعا دے کے آئے ہو؟ نہیں، وہ تو نہیں دے کے آیا. برکت کی دعا نہیں دے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے ایک صحابی نے دعوت کی جانے لگے تو آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کھانا کھایا تو دعا نہیں کی آپ نے؟ اللہم بارک لہ فیما رزقتہم واغفر لہ وارحمہم. یا اللہ جو تو نے ان کو نصیب فرمایا ہے اس میں برکتیں ڈال دے. واغفر لہم، یا اللہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. اللہم بارک لہ فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ ان پر رحمت نصیب فرما. آج میرے بھائی اللہ کی قسم کھانا کھانے والے کا جب حق ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے دعا دو.
یا اللہ جو تو نے ان کو رزق نصیب فرمایا اس میں برکتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما دے. مختصر سی دعا ہے. نہیں یار، آج ہمارے کھانوں میں بے برکتی ہے، کھاتا بہت ہوں قوت نہیں ملتی، برکت کی دعائیں نہیں کرتے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من طعم طعاما فليقل اللهم اطعم خيرا منها اللهم اطعم خيرا منها وزدنا فيه. یا اللہ تو جو ہمیں تو نے کھلایا، یا اللہ اس سے بہتر ہمیں کھلا اور یا اللہ اس میں اضافے فرما. اور جب دودھ پیے تو کہے اللہ مبارک فیہ وزدنا منہ، یا اللہ جو دودھ دیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اور بڑھا کے دے. یا اللہ یہ دعائیں ہیں، نہ دودھ پینے کی دعا برکت کی، نہ کھانے کی دعا برکت کی. برکتیں کہاں ہیں؟ صبح شام کھانے کھاتا ہوں، برکت کی دعا ہی نہیں کرتا، برکتیں کہاں سے ہیں؟ نہ تاجر کو دعا دی جاتی ہے، نہ بچوں کو دعا دی جاتی ہے، نہ دلہا کو دعا دی جاتی ہے، نہ تاجر کو دعا دی جاتی ہے، نہ جس کی کچھ اچھی لگتی ہے اس کو دعا دی جاتی ہے، نہ اپنی بیوی کے لیے برکت کی دعا کی جاتی ہے، نہ بچوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. پھر کہاں سے تلاش کریں برکتیں؟ پیارے پیغمبر تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب خندق کھود رہے ہیں تو اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ ان مہاجرین اور انصار میں برکتیں پیدا کر دے. آپ اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے اگر تم اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کرتے ہو تو دعا کرنی ہے، یا اللہم صلی علی محمد کہنا ہے اور کہنا اللہم بارک علی محمد. محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کے لیے برکت کی دعائیں کرنے کا اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے. آج نہ اپنے لیے دعا ہے نہ مسلمان کے لیے دعا ہے. بھائی اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم برکتوں کے متلاشی ہیں، پر برکت کے ذرائع اسباب جن سے برکتیں نازل ہوتی ہیں آج ہم ان سے دور ہیں. آج میرے بھائیوں کتاب و سنت سے جو برکت کے اسباب ہیں آج ہم ان سے دور چلے گئے تو یہ برکتیں بھی ہمارے گھروں سے روٹھ گئی. اللہ تعالی ہمیں بابرکت بنا دے، ہمارے گھروں کو بابرکت بنا دے، ہماری اولادوں کو، کاروبار کو، ہماری ہر چیز کو بابرکت بنا دے. رب کائنات برکتوں کو حصول کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مشروع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول